قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دیکھیں سورۃ الکافرون جو گزری ہے اس میں شرک کی تردید ہے، شرک اور کفر کی تردید ہے، اور سورۃ الاخلاص میں توحید کا اثبات ہے. تو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص دونوں کی بڑی اہمیت ہے. کافرون میں کفر اور شرک کی تردید کی گئی اور اخلاص میں توحید کو ثابت کیا گیا. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں. یہ توحید کی بنیاد ہے. الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اس میں توحید داخل ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایک اللہ کی تعریف کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو پورے قرآن میں جہاں توحید کی تفصیل موجود ہے، سورۃ الفاتحہ میں اس کا نچوڑ موجود ہے. کہ پہلی آیت میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے. دعا بھی اگر کسی سے مانگی جائے گی صرف اللہ سے مانگی جائے گی. عبادت بھی کسی کے سامنے کی جائے گی تو صرف اللہ سے کی جائے گی. جیسا کہ یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکامات کا بھی بیان ہے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو مدد کس سے چاہیں گے؟ صرف اللہ رب العالمین سے. سوال کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے. رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے. تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین سے. تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی. اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں. تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں، یعنی دیوار کو سجدہ کرے، کسی درخت کو سجدہ کریں، درخت کے سامنے رکوع کریں، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں. سوال، مدد اللہ سے مانگی جائے گی. براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا. چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے آپ اللہ سے بات کیجئے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں. اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجئے. یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دوسرے پارے کی آیت ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نقطہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں. تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے. سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے. اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے. دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی. تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے. اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے. سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا، خلاصہ بریفلی. تفصیل تو پورے قرآن میں موجود ہے. فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفٹس کو فالو کرنا ہے جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، انہیں فالو کرنا ہے. والصدیقین، اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے. والشہداء، اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے. والصالحین، اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے، کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے، مغضوب علیہم.
مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں۔ تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا۔ تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہو، اور ولضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں۔ ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ ضالین ہے جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی، علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں۔ ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے۔ بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصراً میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ، بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے، گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق، تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اسی بارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں چلتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے، جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا، اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین کو۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر پوری تفصیلات ہے، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بڑے آسانی سے، ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، جو بنی اسرائیل کی عادت ہے، وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا، اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا۔ تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا، اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا اللہ رب العالمین۔ ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے یہاں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی، ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے۔ وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے۔ دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے وہ، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کرتے ہیں۔ ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے۔ وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ، آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا، تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا، خامخواہ آپ ہم کو لے کر آ گئے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے، وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے۔
تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی سی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ بھئی اب تو مسئلہ نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ کی ہی نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو دی، لیکن بار بار گمراہی میں جاتے یہ اپنی مرضی سے جاتے۔ یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فرعون کے پاس حضرت فرعون نہیں وہ فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے، اللہ نے انہیں نجات دے دی، تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ قوم ایسی تھی جو ایک بتوں کی عبادت کرتی تھی، تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام یہ قوم تو جو ہے عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا، آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ بھی پریشانی آ رہی، کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا، ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ، توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ، اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے اب بت ہمیں بھی بنا کر دے دیں۔ تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، اس کی تفصیل گزرے گی جب میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو ان دنوں میں ہوا یہ کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو ان کے اندر گائے کی عظمت، تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی، تو اللہ رب العالمین نے مقتول کو کے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھی، ان میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس کی عظمت، تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ خدا، یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے۔ اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ اچھا، ابتدا ہوتی ہے سورت کی الف لام میم سے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا، الف لام میم، الف لام را، حامیم، نون، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو۔ تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو، الگ الگ۔ تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہیں، کاف، ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہے، اس وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، میننگ نہیں، حکمت، میننگ تو اللہ کو معلوم ہے، حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نبی نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے۔ جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، علیہ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے آپ۔ تو الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہیں، الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے، یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو۔ تو قرآن کریم بھی انہی حروف میں، کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال کیا گیا۔ انہی حروف کا استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اور اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ، انہی حروف کو استعمال کر کے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 سے 3 رسولوں کا ذکر ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ ایک علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک ساتھ بھیجا اس قوم کے پاس، اس بستی کے پاس، کہ اللہ
کی آیتوں کی تبلیغ کرے، انہیں ایمان والوں کو خوشخبری سنائے، انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، تو ان کی قوم نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھی وہیں بھیجا، فعززناہم بثالث، اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھی بھیجا ان کی تائید کے لیے۔ تو تین رسولوں نے ایک ساتھ انہیں دعوت دی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ اور ایک شخص تھا، وجاء من اقصى المدینۃ رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، ایک شخص دور دراز علاقے سے، شہر کے دور علاقے سے آتا ہے، وہ ان نبی پر ایمان لے آتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میری قوم ان رسولوں کی اتباع کرو، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ شخص کون تھا؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام حبیب بن اسماعیل تھا، یہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ہر طرح سے سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے پھر بھی نہ مانا اور تینوں رسولوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ یہ جو شخص ہے حبیب بن اسماعیل نجار، ان کی قوم نے انہیں قتل بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے انتقال کے بعد جو ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو معاملہ ہے اس کا ذکر فرمایا، قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا حبیب نجار سے کہ اب آپ جنت میں داخل ہوں، یعنی جنت کی نعمتوں میں رہیں۔ اصل جنت میں داخلہ تو قیامت قائم ہونے کے بعد ہونا ہے، لیکن برزخ میں ہی جنت کی نعمتیں بہت سی دے دی جاتی ہیں۔ تو یہ کہنے لگے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم چل جائے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، انہوں نے مجھے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، آیت نمبر 28، کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ اور ہلاک کرنے کے لیے اللہ کو کوئی آسمان سے کوئی بہت زیادہ فوج اتارنی نہیں پڑی، اللہ نہیں اتارنے والے تھے کوئی فوج آسمان سے انہیں ختم کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، بس وہ ایک چیخ تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا اور چیخ ماری، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ آپ چیخ لگائیں، اور اس فرشتے کی آواز سے، اس چیخ سے پوری قوم کے جو ہے وہ سینے پھٹ گئے، کلیجے پھٹنے لگے، اور وہ جو ہے سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح صرف ایک چیخ کے ہی ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اللہ سے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ سے مقابلہ کریں گے اور غالب آ جائیں گے، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اليوم نختم علی افواہہم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو گنہگار ہوں گے، جو کفار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر، ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ زبان سے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولیں گے،